بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ بنگال کے مشہور فاضل سر سی پی رائے نے 1937 میں بنگال کے مسلم فیڈریشن کے جلسے میں جدید وزارت کا استقبال کرتے ہوئے بحیثیت صدر جلسہ تقریر کرتے ہوئے فرمایا، اورنگزیب کے عہد میں بنگال کے ہندوؤں کو منصب داری اور بڑی بڑی جاگیریں عطا کی گئی اور بڑے بڑے زمیندار بنا دیے گئے۔ اورنگزیب نے ہندوؤں کو گورنر جنرل بنایا، وائسرائے بنایا، یہاں تک کہ اس نے خالص اسلامی صوبہ افغانستان پر بھی جو نائب السلطنت مقرر کیا تھا وہ ہندو راجپوت ہی تھا۔ ہندوستان کے مشہور ہندو مصنف پنڈت سندر لال مصنف بھارت میں انگریزی راج نے اپنے ایک مضمون میں جو اخبار استقلال دیوبند مورخہ 4 مارچ 1936 میں شائع ہوا تھا تحریر فرمایا تھا، اکبر، جہانگیر، شاہ جہان اور ان کے بعد اورنگزیب اور اس کے تمام جانشینوں کے زمانے میں ہندو اور مسلم یکساں حیثیت رکھتے تھے۔ دونوں مذہب کی مساویانہ توقیر کی جاتی تھی۔ ہر بادشاہ کی طرف سے بے شمار مندروں کو جاگیریں اور معافیاں دی گئی تھی۔ آج تک متعدد مندروں کے پجاریوں کے پاس اورنگزیب کے دستخطی فرمان موجود ہیں جن میں خیرات اور جاگیروں کی عطا کیے جانے کا تذکرہ ہے۔ اس قسم کے 2 فرمان اب تک الہ آباد میں موجود ہیں، جن میں سے ایک میشور ناتھ کے مشہور مندر کے پجاریوں کے پاس ہے۔ جزیہ، اس میں شک نہیں کہ عالمگیر کی خواہش اور تمام تر جدوجہد یہی تھی کہ اسلامی تعلیمات کے بموجب حکومت ہو۔ اس نے سب سے پہلے اپنی ذات کو اس نظریے کا پابند بنایا، تمام شاہی تکلفات کو برطرف کر کے تخت شاہی پر فقیرانہ زندگی اختیار کر لی۔ اس نے جب محصولات کو اسلامی طرز پر لانے کے لیے اس سے زیادہ غیر شرعی ٹیکسوں کو ایک قلم منسوخ کر دیا جن کی آمدنی کروڑوں روپیہ تھی، تو ان کی تلافی کے لیے ضرور تھا کہ اسلامی تعلیم کے بموجب عشر، خراج، زکوٰۃ اور جزیے کے احکام نافذ کرے۔ عشر اور زکوٰۃ کا تعلق مسلمانوں سے ہوتا ہے، خراج اور جزیے غیر مسلموں سے۔ عشر آمدنی کا 10واں حصہ ہوتا ہے اور زکوٰۃ زر و نقد کا 40واں حصہ۔ عشر کے مقابلے پر غیر مسلموں سے خراج ہوتا ہے، جس کے تعین کے وقت ادا کنندگان کی رضامندی ضروری ہے۔ ان کی مرضی کے بغیر یا ان کی طاقت سے زیادہ خراج لگانا خلافت راشدہ کے دستور العمل کے خلاف ہے۔ جزیے کی ایک تعداد شریعت نے مقرر کی ہے، یعنی امراء اور ارباب دولت سے تقریباً 12 روپیہ سال، متوسط درجے کے لوگوں سے 6 روپیہ سال اور عام برسر روزگار لوگوں سے 3 روپیہ سال تے بازاری برگدی سرشماری نذرانہ رحمت ہے، مگر افسوس ہندوؤں نے اس کو اپنے لیے سخت وبال سمجھا اور شکرانہ وغیرہ انتی ٹیکسوں کے بعد یہ معمولی ٹیکس نہایت ہی آسان اور عوام کے لیے سراسر تربیت اور پھر مسلم حکومتوں کو برباد کرنے کے لیے حریفاں چابک دست نے جزیے کو ایسی بھیانک چیز بتایا کہ اس سے بچنے کے لیے ہندوؤں کے بڑے بڑے گھرانوں نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا۔ آج بھی قسم قسم کے ٹیکس لگائے جاتے ہیں۔ عام باشندگان ملک کا افلاس اس زمانے سے کہیں زیادہ ہے، مگر کیا کسی کو سنا گیا ہے کہ اس نے ٹیکسوں سے بچنے کی خاطر اپنے مذہب کے متعلق کبھی کسی قسم کی کوئی سستی بھی کی ہو؟ فی زمانہ مشنریوں کی بلا جا بجا ہے۔ کروڑ روپیہ سالانہ مشنریوں پر خرچ کیا جاتا ہے۔ جدید عیسائیوں کو خاص رعایتیں بھی ملتی ہیں، مگر کوئی شریف ہندو یا مسلمان کبھی بھی ان کی طرف روپیہ پیسے کے لالچ میں متوجہ نہیں ہوتا۔ شاہان اسلام کی پوری تاریخ میں کبھی کسی مشنری کا تو درکنار کسی تبلیغی ادارے کا بھی پتہ نہیں چلتا۔
اگر بالفرض جزیے سے بچنے کے لیے لاکھوں کروڑوں ہندو مسلمان ہو گئے تو ان کی بزدلی پست ہمتی واقعی اپنے قدیم مذہب کے لیے لعنت تھی، اور ایسے بزدلوں پر اسلام بھی کوئی اعتماد نہیں کرتا، بلکہ ان کے اسلام ہی کو درست قرار نہیں دیتا جو صداقت کی بنا پر نہیں، صرف لالچ یا کسی معمولی خوف کی بنا پر مذہب تبدیل کر دیں۔ بہرحال یہ الزام تو کسی سنجیدہ انسان کے لیے بھی قابل التفات نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ ہندوؤں نے جزیہ اور زکوٰۃ کی تقسیم کو اس مساوات اور یکسانیت کے خلاف سمجھا جس کے وہ اکبر کے زمانے سے عادی ہو چکے تھے۔ اگر یہ درست ہے تو ہمارا خیال ہے کہ اورنگزیب نے اجتہادی غلطی کی۔ بنو تغلب عرب کا ایک قبیلہ تھا، وہ عیسائی مذہب رکھتا تھا۔ جب یہ قبیلہ عہد فاروقی میں معروضہ خلافت میں داخل ہوا اور اس سے جزیہ اور خراج کا مطالبہ کیا گیا تو چونکہ وہ خلیفے کا ہم نسل تھا، اس نے صاف صاف کہا کہ ہم مسلمانوں سے 2 چند محصول ادا کر سکتے ہیں، مگر ہمیں یہ گوارا نہیں کہ ہم سے جزیہ لیا جائے اور ہمارے ہم نسل قبائل سے زکوٰۃ لی جائے۔ فاروق اعظم رحمہ اللہ نے ان کے اس مطالبے کو منظور فرمایا اور یہی حکم نافذ ہوا کہ ان کے تسلیم و اقرار کے بموجب ان سے 2 چند عشر اور زکوٰۃ بھی لی جائے۔ اگر واقعی ہندوؤں کو فقط جزیہ اور خراج سے ناگواری تھی تو عالمگیر رحمہ اللہ کو سنت فاروقی پر عمل کرنا چاہیے تھا، مگر واقعہ یہ ہے کہ جزیے کا اجراء ہوا ہی نہیں، یا یہ کہا جائے کہ جس کو جزیہ کہا جاتا ہے وہ جزیہ ہی نہ تھا۔ مثلاً جودھ پور کے راجہ نے سرکشی کی، اس کو تنبیہ کی گئی، اس نے سر اطاعت خم کیا، اور مورخ کے الفاظ ہیں جزیہ دینا قبول کیا، زر جزیہ کے عوض میں اپنے ملک کے 3 پرگنے دینے اور فرزندان جسونت کی اعانت نہ کرنے کا وعدہ کیا الی آخری۔ اسی طرح اودے پور کے رانا سے ان شرائط پر صلح کر لی کہ رانا جزیے کے عوض میں کچھ ملک دے دے۔ اسلامی تعلیمات سے معمولی واقفیت رکھنے والا بھی اس کو جزیہ نہیں کہہ سکتا۔ اس قسم کی شرطیں عام طور پر ہوتی ہیں، لیکن اگر اسی کا نام جزیہ ہے تو اس میں عالمگیر کو بدنام کرنا سراسر ظلم ہے۔ ہر ایک حکومت اسی قسم کے وصول کرتی رہی۔ اصلاح شریعت میں اس کا نام خراج ہے، اس کو جزیہ نہیں کہا جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ رانا اور راجہ ہر سال شاہی جشن کے موقع پر لاکھوں روپے کے نذرانے پیش کیا کرتے تھے۔ یہ نذرانے بادشاہ کا ذاتی حق مانے جاتے تھے اور اس بنا پر وہ بڑی حد تک رشوت کا کام بھی کرتے تھے۔ پھر نذرانے کے بہانے سے ان راجاؤں کو اپنے ماتحتوں سے بیجا وصول کرنے کا بھی موقع ملتا تھا۔ نیز ہر سال خود بھی نذرانے وصول کیا کرتے تھے۔ عالمگیر نے نذرانے کی رسم منسوخ کر کے اس ہمہ گیر ظلم کی جڑ ہی کاٹ ڈالی۔ یہ راجاؤں اور رانوں کے ذاتی مفاد کے لیے سخت مضر تھا۔ پھر بہبودی عوام کے پردے میں اصل واقعے کو چھپا کر اپنی اغراض کے لیے غلط پروپیگنڈا کرنے کا دستور قدیم زمانے سے چلا آتا ہے۔ بدقسمتی سے عالمگیر کو مورخ شیعہ ملے، اور پھر جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، ایران سے تعلق کے انقطاع نے شیعوں کی رگ حمیت میں فطرتاً اشتعال پیدا کر دیا۔ اس پر ترہ یہ ہوا کہ عالمگیر کے بعد شیعوں کا اقتدار ہی ملک میں کمزور پڑ گیا۔ فن تاریخ کے متعلق آپ کی رائے کچھ بھی ہو، مگر ہر ایک حقیقت پسند منصف مزاج یہ بھی خوب جانتے ہیں کہ کسی شخص کے متعلق جب اس طرح کے عوارض اور سانحات پیش آ جائیں تو تاریخ کی صاف گوئی بھی مشتبہ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بسا اوقات واقعے کی اصل فسخ ہو جاتی ہے۔ ان حالات میں مورخین نے غلط تعبیر کرتے ہوئے اس کو بھی جزیے سے تعبیر کیا ہے، حالانکہ اصلاح شریعت میں اس کو جزیہ نہیں کہا جاتا، اس کا نام عشر ہے۔ اس میں مسلم اور غیر مسلم کے درمیان امتیاز ضروری ہوتا ہے، مگر مجموعی دولت کے تناسب سے اگر دیکھا جائے تو مسلمان پر زیادہ بار پڑتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جزیہ جو مذکورۃ صدر شرح کے ساتھ ہر غیر مسلم سے لیا جاتا ہے، اس کے علاوہ غیر مسلم سے مال تجارت پر بھی کل مال کا 20واں حصہ 5% سال بھر میں ایک مرتبہ لیا جاتا ہے۔ اس 20ویں حصے کو اصطلاحاً عشر کہتے ہیں۔ یہاں یہ امتیاز ضرور ہوا کہ مسلمان سے اس کا نصف 40واں حصہ 2.5% دیا جاتا ہے۔ اس طرح مسلمان کے حق میں تخفیف معلوم ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی دوسرا پہلو بھی پیش نظر رہے
تو یہ تخفیف فریب نظر ثابت ہوگی۔ واقعہ ہے کہ یہ 20واں حصہ غیر مسلم سے صرف مال تجارت پر لیا جاتا ہے۔ مال تجارت کے علاوہ اس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ نقد یا زیورات وغیرہ کی شکل میں ہوں، اس پر کچھ نہیں لیا جاتا۔ اس کے برعکس مسلمان کی پوری دولت پر جو اس کے پاس نقد ہو یا دوسروں کے ذمے قرض ہو، زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ مثلا کسی مسلم اور غیر مسلم کا سرمایہ اگر 1 لاکھ روپیہ ہو، اس طرح کے 20,000 روپیہ تجارت میں لگا ہوا ہے، 50,000 روپیہ نقد جمع ہے اور 30,000 روپیہ دوسروں کے ذمہ قرض ہے، تو غیر مسلم سے صرف 20,000 کا 20واں حصہ یعنی 1,000 لیا جائے گا، اور مسلمان سے اس کے کل سرمایہ کا جس میں وہ 1,000 شامل ہیں جو دوسروں کے ذمہ قرض ہیں، 1/40 لیا جائے گا جو 2,500 روپے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کے علاوہ مسلمان کے ذمے جو دوسرے مالی واجبات ہیں ان پر بھی ایک نظر ڈال دیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔